بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان اور تمام چیزوں کا رب ہے۔ پھر فرعون نے کہا اگر تو اپنے وعدے میں سچے ہو تو نشانیاں پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات پیش کیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے ان کا مقابلہ جادوگروں سے کروانا چاہا، اور اس کے لیے اس نے ملک بھر کے جادوگروں کو جمع کر لیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور دن مقرر کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو وعظ و نصیحت کی اور جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا، لیکن وہ نہ مانے اور آپس میں ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کرنے لگے اور ہمت بڑھانے لگے، کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے انعامات کے وعدے کر رکھے تھے، لیکن شیطانی وعدے تو دھوکہ اور فریب ہی ہوتے ہیں۔ غرض مقابلہ شروع ہونے کو تھا، کہنے لگے کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہل کرو۔ لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر کے خوف زدہ کر دیا اور لوگوں کو وہ نظر آتا جو دکھانا چاہتے، اور انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دی اور کہا فرعون کے جاؤ جلال کی قسم ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ جب جادوگر اپنا جادو چلا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ ان سے متاثر نہ ہو جائے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور انہیں بتایا کہ وہ غالب رہیں گے، اور انہیں عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ اس اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نازک جیسے ہی عصا پھینکا تو اس نے ایک زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو فرعون نے کہا بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، سو تجھے جو حکم دینا ہے دے دے، اور تو جو حکم دے سکتا ہے دنیا ہی کی زندگی میں دے سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کروایا، اور اللہ تعالی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ